اور ویسے تو یوزلی آپ دوسروں سے لیتے ہیں ان کے تجزیے، لیکن آج آپ کو تجزیے کے لیے ہم نے بلا لیا ہے. تو آج جو مین ٹاپک اور ہاٹ ٹاپک اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور انہوں نے اپنا پچھلا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دیا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی تھیں وہ اب ان کے پاس نہیں رہیں، اور ایک دفعہ پھر جو حکومت کی 2/3 اکثریت ہے وہ شاید ان کو مل جائے. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں. جو بعض چیزیں ہیں ملک کے اندر سیاسی فضا کو خراب کرتی ہیں، فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس فساد کی بنیاد جو تھی وہ اس وقت رکھی گئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے چھین لیا تھا. تو وہ اس خرابی کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو وہ فیصلہ بہت ہی کنٹروورشل ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن ایک ایسا کنٹروورشل فیصلہ کر کے گئے ہیں جس نے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. وہ پہلا سٹیپ تھا جس نے باقی خرابیوں کی بنیاد رکھی. پہلے بلے کا نشان لیا، پھر اسی فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو الیکشن کے عمل سے باہر کر دیا. ان کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹلی الیکشن کانٹیسٹ کرنا پڑا. جو ٹکٹ لے کر جاتا تھا وہ ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں تھا ہوتا. پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی طرف شامل ہونے کے لیے تحریک انصاف نے بھی فردر میس کریٹ کیا. پھر سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ پہلے تو سنی اتحاد کونسل کے تھے، پھر پی ٹی آئی کی ٹکٹ لی. جب پی ٹی آئی کی ٹکٹ لڑ گئی تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر کھڑے ہو گئے. تو یہ سارا ایک ملغوبہ بن گیا تھا الیکشن کے عمل میں. اور 8 فروری کو جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت سپریم کورٹ سوئی رہی. جو سپریم کورٹ کا کردار تھا، سپریم کورٹ وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکی. الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام رہا اپنا کردار ادا کرنے میں. اصول تو یہ تھا کہ جس جماعت کا جو حصہ تھا اسی کو ملتا. تو 8 فروری کو جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو وہ لوگ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے وہ تو ایک آزاد رکن کی حیثیت سے منتخب ہو کر آئے. اور اس دوران میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا ہے یا ہم نے بلے کا نشان واپس نہیں چھینا. جب یہ کیسز سپریم کورٹ میں لگے اس 13 رکنی بینچ کے سامنے جولائی 2024 کو 13 رکنی بینچ تھا، قاضی فائز عیسیٰ خود اس کے اندر شامل تھے. تو وہاں پر تو انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ سیاسی جماعت بین ہے یا ان کو آپ نشان نہیں دے سکتے. وہ تو ایک ان کا الیکشن نہیں ہوا تھا تو اس کے اوپر فیصلہ تھا. لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ 8 فروری کو جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت یہ بیان انہوں نے نہیں دیا. اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہی نہیں پوچھا. تو میرے خیال میں جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 8-7 کی اکثریت سے 13 جولائی 2024 کو دیا گیا تھا وہ درست فیصلہ تھا کہ ان اراکین کی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں، انہی کو دی جائیں. آج جو فیصلہ اس والی سپریم کورٹ نے کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو مجھے اس کے اوپر بہت شدید قسم کا اعتراض ہے. ایک فیصلے کے اوپر فیئر کامنٹ کرنا کانٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم جو ایک کنٹروورشل طریقے سے پاس کروائی گئی تھی، پہلے اس کا معاملہ طے ہونا چاہیے تھا. جب وہ معاملہ طے ہو جاتا، وہ غیر متنازع ہو جاتی، تو پھر انہیں اس مخصوص نشستوں کی طرف آنا چاہیے تھا. آپ کو پاکستانی اگر سیاسی تاریخ سے واقفیت ہو تو 63A ایک پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر شک ہے جو فلور کلاسنگ کو ڈیل کرتی ہے. اس کے اوپر ایک متنازع فیصلہ دیا گیا تھا ماضی کے اندر. جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے دیا تھا. پنجاب اسمبلی بچانے کی خاطر وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت گر نہ جائے. تو وہ فیصلہ بھی درست نہیں تھا، اس فیصلے کو انڈو کیا جانا چاہیے تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کے اوپر ججمنٹ اس وقت دی جب 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے صرف چند ہی دن کی دوری تھی اور وہ ریٹائر ہونے والے تھے. تو انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اور نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ اپنی جو بھی ان کی بیسٹ ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں انصاف کریں گے. انہوں نے کہا میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے 63A کا فیصلہ بھی کر جاؤں تاکہ یہ معاملہ یہاں سنبھالا جائے. تو دیر آر سو مینی کنٹروورسیز انوالوڈ جس نے ہماری سیاست اور جمہوریت کو بہت متاثر کیا. متنازع فیصلے عام طور پہ ان کی ٹائمنگز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو انڈو کرنا. پی ٹی آئی کی اس وقت آپ کیا حیثیت دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی چانس بچا ہے آگے؟ وہ کس طرح سے افیکٹ ہونے والے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ تحریک انصاف کی سیاست جو ہے انہوں نے اس کو خود کافی نقصان پہنچایا ہے. عام طور پر جب نواز شریف کی بھی حکومت گرائی جاتی تھی، اسٹیبلشمنٹ گراتی تھی اور بناتی تھی، یہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے. اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے یہ ایک نئی خبر ہوگی کہ میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنائی تھی اور گرائی تھی. یہ ماضی قریب کی جتنی حکومتیں تھیں ان کی حمایت سے ہی آئی تھیں اور ان کی مخالفت سے ہی گری ہیں. جس میں عمران خان کی حکومت بھی تھی، ان کی حمایت سے بنی تھی، ان کی مخالفت سے گر گئی.
ابھی سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تھی کہ ان کے پاس 2-3 اپرچونٹیز آئی تھیں عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے. ایک اپرچونٹی وہ تھی جب ٹرمپ نے ابھی صدارت کا حلف لینا تھا. ٹرمپ کے صدارت کے حلف لینے سے پہلے دباؤ میں تھے اسٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ حکومت بھی کہ واشنگٹن سے پتہ نہیں کس قسم کا دباؤ آئے گا عمران خان کے لیے, کیونکہ ٹرمپ اور عمران خان وہ جو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس کے بعد تاثر یہ تھا کہ وہاں سے دباؤ آئے گا. کچھ کانگریس مین, انتظار بھی تھا, کچھ کانگریس مین اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر رہے تھے, جس سے یہاں ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ ہو رہی تھی کہ وہاں سے انٹرفیئرنس ہوئے گی. وہ فرسٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ 20 جنوری سے پہلے عمران خان نے جو بھی ارینجمنٹ کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کر لیتے. وہ موقع تھا, دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک کی گنجائش موجود تھی. وہاں عمران خان نے سوچا نہیں اب تو مجھے سپورٹ ملنے والی, مجھے ان کی بات کیوں ماننی ہے, تو وہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا. دوسرا موقع جو پیک پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ تھی, وار تھی 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی رات تھی, وہ دوسرا موقع تھا جب دونوں طرف خواہش موجود تھی. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی, فوج کی حمایت کی کھل کے اس جنگ میں انڈیا کے خلاف, بھی انتظار تھا, اور ٹویٹر بند تھا, ٹویٹر کھول دیا گیا. پی ٹی آئی کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کھل کے, پاکستانی ہیں ظاہر ہے, پاکستان کے دشمن تھوڑی ہیں, انہوں نے پاکستان اور پاکستانی فوج کی حمایت کی. وہ دوسرا موقع تھا عمران خان کے لیے کہ اس وقت وہ اسپیس لے لیتے اور اس جیل سے نکل جاتے. اور ان کے لیے آپشن کیا تھی, وہ اوپن سیکرٹ ہے. آپشن یہ تھی کہ ان کو ٹیمپریریلی ریلیف ملتا کسی کورٹ سے, ہائی کورٹ وغیرہ سے, ضمانت ہوتی, اور وہ کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں نتیا گلی میں کہیں جا کے CM&XC میں بیٹھ جاتے. 4-6 مہینے 8 مہینے میں کیس کا فیصلہ ہوتا اور پھر سیاست کھیلتے رہتے. انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں اب تو بڑا اچھا موقع ہے, اب تو میں پاورفل ہو گیا ہوں. لیکن ایکچولی یہ اپرچونیٹیز جب آپ مس کر دیتے ہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ ٹو پاورفل ہو اور وہ حاوی ہو, اور ابھی تو پوزیشن یہ تھی کہ انڈیا کو فوج نے شکست دی ہوئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا وزن بڑھ چکا تھا. ٹرمپ بلا کے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو 1-on-1 لنچ کروا رہا ہے, اسے گریٹ مین اور پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں. تو اس میں عمران خان بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. پارٹی ان کی اگر اس میں سے 90 بندے ہیں تو اس میں سے 89 لوگ وہ ہیں جو کوئی شام میں اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال رہا ہے, کوئی صبح جب بھی ڈال رہا ہے, کوئی رات کو چھپ کے جب بھی ڈال رہا ہے, کیونکہ لڑائی والی کیفیت میں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی سیاست میں عام طور پر کوئی بندہ سروائیو نہیں کرتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ لوگ جو ایک پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز سے اچھے سے واقف ہیں, وہ اتنا بگاڑ یا اتنی کنفرنٹیشن نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ یا ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہوں یا وہ جیلوں میں پڑے ہوں, تو وہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو عمران خان کی پوزیشن اگر آج کی تاریخ میں پوچھیں تو کمزور ہے, کل کیا ہوگا یہ انپریڈکٹیبل ہے. لیکن اگر اس وقت یہ باتیں ہو جاتی ہیں اور ان موقعوں کا فائدہ اٹھا لیا جاتا تو کیا وہ ڈیل کے زمرے میں نہیں آتا, جو بار بار عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے, میں ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. یہ کہنے کے لیے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, سلوگن کے لیے, اپنے فالوورز کو قائل کرنے کے لیے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں, فوج سے. تو فوج سے بات کرنے کا کوئی لیگل پیرامیٹرز میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ جیل میں بند ہوں تو آرمی چیف سے آپ بات کریں گے اور باہر آئیں گے تو وہ ڈیل نہیں ہوگی, وہ ڈیل ہی ہوگی. DGISPR نے آج ایک بیان دیا ہے PTI کو ہی انہوں نے مینشن کرتے ہوئے کہ جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ حکومت سے جا کے کرے, ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نان فنکشنل ہے وہ. لیکن بظاہر آگے تو وہی ہے نا, پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, پاور اس موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے. اور جتنی تھی بھی وہ اس انڈیا پاکستان جنگ کے بعد اس کا توازن جو ہے وہ پنڈی کے حق میں بڑی طرح شفٹ ہو گیا ہوا ہے. اسلام آباد والا یہاں پہ ہے اور پنڈی والا پلڑا وزن سے اب یہاں پہ آ گیا ہوا ہے, وہ بیلنس نہیں ہے. اس کا آپ کو سب سے بڑی ریفلیکشن اس لیے ملتی ہے کہ ٹرمپ کو اگر فیلڈ مارشل سے لنچ پہ انہوں نے انوائٹ کرنا تھا تو ساتھ پرائم منسٹر, فارن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر کسی کو بٹھایا نہیں انہوں نے. پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل کے ساتھ DGISI بیٹھے ہوئے تھے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں طاقت کا مرکز کون سا ہے. فوج کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے, لیکن پاکستان کے 70-80 سالوں میں فوج سیاست سے باہر ہے بھی نہیں ہے. جو حکومت آئی جو گئی اس میں ان کا رول رہا ہے. بہت اچھا ہو کہ ہم یہ اپنی جو داخلی فالٹ لائنز ہیں نا کسی طریقے سے ان کو سمیٹ لیں. خاص طور پر ایرانین سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی اپروچ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا جائے. عمران خان نے لگایا, اپنی طاقت کا بار بار غلط اندازہ لگایا.
جب وہ جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے تو اس وقت بہت پاپولر تھے. اس وقت بھی اپرچونٹی تھی کہ کئی نئے آرمی چیف آئے ہیں, ان سے بگاڑ نہ پیدا کریں, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور گریجولی اس چیز کو فیز آؤٹ کرتے ہوئے پیچھے چلے جائیں, نارمل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر واپس آ جائیں. لیکن اپنی طاقت کو بار بار غلط اندازہ لگانا درست نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ابھی تک میں نے جو ریسنٹ 25-30 سال میں انتخابات ہوتے دیکھے ہیں, اس میں ان کی حمایت کے بغیر کوئی بندہ مرکز میں حکومت نہ بنا پاتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کے بغیر وہ حکومت گر پاتی ہے. تو یہ ریالٹی ہے. عمران کو بھی پتہ ہے 18 میں اسی طریقے سے آئے تھے, 18 میں ان کو مکمل حمایت دی گئی تھی. جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پنجاب میں نون لیگ کے ساتھی تھے ان کو توڑ کے ایک پورا گروپ کریٹ کیا گیا تھا جس نے عمران خان کی جماعت کو جوائن کیا, اور پھر بھی ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی تو پھر باقی سیٹیں پوری کرنے کے لیے کراچی سے ان کو 14 سیٹیں جو کسی زمانے میں MQM جیتی تھی وہ پلیٹ میں رکھ کے PTI کو دی گئی تھی. ابھی وہی 14 سیٹیں جو تھیں وہ 17 کی شکل میں MQM کو واپس دے دی گئی ہیں. تو اب وہ PDM کی ایک PDM 2.0 آپ کو پاس نیا سیٹ اپ آ گیا. تو دس از ہاؤ پاکستانی پالیٹکس از آپریٹنگ. وہ عمران کو بھی پتہ ہے, نواز شریف کو بھی پتہ ہے. نواز شریف دستخط کر کے 10 سال کی ڈیل کر کے جدہ گئے تھے, لوگ کہتے تھے واپس نہیں آئیں گے, واپس آئے نا پاکستانی سیاست میں. تو عمران خان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اباؤٹ پاور پالیٹکس, اس کے اندر کچھ فلاز ہیں, انہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے.